السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ زخرف کے 5ویں رکوع کی تلاوت کروں گا اور ہمیشہ کی طرح ہم آخر پر چند ایک آیات کے قواعد بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون۔ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون۔ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه
إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ آئیے اب ہم قواعد پر بھی کچھ نظر ڈال لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ قاف پر کیا جائے گا، واو کو ہم چھوٹا ادا کریں گے، لام کو چھوٹا ادا کریں گے، قاف کو ہم دال میں ملائیں گے، تو قاف پر کیا جائے گا اور دال پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے حروف ہیں قاف، تا، با، جیم، دال، تو اس کو ملا کر ہم قطب جدن پڑھتے ہیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ قطب جدن، تو ان حروف پر قلقلہ ہوتا ہے۔ ارسلنا را پر کیا جائے گا چونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ سین کو سخت ادا کیا جاتا ہے۔ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، را یہاں پر باریک ادا ہوگا چونکہ را سے پہلے زیر ہے۔ فرعون عین حروف حلقی میں سے، وملئہ، یہ دھیان رکھیں کہ اگر اس طرح سے کٹ لگا ہو الف پر تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ وہ الف کو ہم نہیں کھینچیں گے، کھینچ کر ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہم الف کو یعنی کہ غیر موجود سمجھیں گے۔ اور بعض قرآن میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ بعض قرآن میں اس طرح سے کٹ نہیں لگا ہوتا ہے، بلکہ اس میں گول سا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تو الگ الگ قرآن میں الگ الگ طرح کے پرنٹ ہوتے ہیں، تو اگر گول سا نشان ہو تو وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہم اس کو بغیر لمبا کی ہم کس طرح ادا کریں گے؟ وَمَلَئِهِ وَمَلَئِهِ، اس طرح سے لام کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ فقال قاف پر کیا جائے گا، انی نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، را ہم پر ادا کریں گے، سین کے بعد واو ہے اس لیے سین کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام پر صرف پیش ہے، ضمہ ہے اس لیے لام نہیں کھینچا جائے گا۔ رب العالمین، فلما میم مشدد ہے اس لیے میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ جاءہم بآیاتنا، اذاہم، زال، اذاہم، زال کو نرم ادا کیا جائے گا، اذاہم نرم ادا کیا جائے گا، میم مشدد ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے، اور نون ساکن کے بعد چونکہ ہا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف حلقی میں سے ہے اس لیے ہم نون پر غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ ضاد پر کیا جائے گا، یہ پر حروف میں سے ضاد ہے، اور ضاد کو کنارہ زبان داڑ سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ کنارہ زبان داڑ سے لگا کر ضاد ادا کیا جاتا ہے۔ ہا کو شارپ ادا کریں گے، کاف کو باریک ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی ہم وقف کرتے ہیں چاہے آیت پر ہو یا آیت کے بیچ پر، تو جس حرف پر ہم وقف کریں اس کو ہم ساکن کر دیں۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔